السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو کہتے ہیں مزار کو چومنا یا کسی بزرگ کے ہاتھ کو چومنا یا مزار کو چومنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جائز ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مزار کو یا کسی کے ہاتھ کو یعنی چومنا، بات چومنے کی ہے، چومنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتی ہیں، پہلے آپ مختصر سے کلپ ان لوگوں کے سن لیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ کو یا مزار کو یا چومنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ پہلے ان کے بارے میں آپ کلپ سن لیں کہ ان کی بزبانی وہ شرک کہتے ہیں اس کو، یا وہ سنت کہتے ہیں، یا وہ جائز کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں۔ اور اینڈ میں آپ کو ہاشمی میاں صاحب کا اتنی مضبوط دلائل کے ساتھ سمجھایا انہوں نے کہ حد ہی کر دی ہے۔ پہلے ان لوگوں کا بیان سن لیں کہ جو کہتے ہیں کہ چومنا، اس کے چومنے کے بارے میں وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اینڈ میں آپ کو ہاشمی صاحب کا بیان سناؤں گا، پہلے وہ ان کا بیان سن لیں آپ۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا، بولو بھائی بند کر دو، کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین، تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں، تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا، لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے۔ گپ شپ شروع ہو گئی، میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ۔ میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار۔ تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا؟ عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا۔ تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں، مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مزار تھوڑی ہیں۔ بہت سمجھایا، مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا، دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے۔ دوستو آپ نے تو سن لیا ہے کہ اہل حدیث ہیں یا دیوبند حضرات ہیں، ان میں سے جو بھی علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ بھئی چومنا جائز نہیں ہے، شرک ہے، یہ ہے، فلاں ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے، وہ مزار کو چومنا حرام ہے، یا کہتے ہیں ہاتھ کو چومنا بھی جائز نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کے اپنے دلائل ہیں، تو ان کے نزدیک تو ہو گیا یہ ناجائز، شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی، ناجائز ہو گیا۔ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہاشمی میاں صاحب انڈیا والوں نے کیا جواب دیا ہے۔ چومنا مزار کو، چاہے کسی بزرگ کے ہاتھ کو ہیں، اولاد کو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ چومنا جائز ہے؟ جانیے پیر سید ہاشمی میاں کی بزبانی کہ وہ اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ نہیں چومنا چاہیے، شرک ہے، قدم بوسی حرام ہے۔ یہ پڑھا ہے یا سر چڑھا ہے؟ قدم بوسی شرک ہے؟ جی ہاں قدم بوسی شرک ہے۔ ابے شرک کہتے کسے؟ جو اللہ کے لیے ہو وہ بندے کے لیے کرو، شرکت ہو تب نہ شرک ہوگا۔ جو سجدہ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں وہی بندے کے لیے کریں۔ جو معبود آپ خدا کو، جو صفت خدا کی مانتے معاذ اللہ وہ صفت کسی بندے میں مانے، اللہ جیسی صفت، تب نہ شرک ہوگا۔ اچھا میں تیرے کو 5 کروڑ روپیہ دوں گا، تو اللہ کی قسم بوسی کر کے بتا۔ اللہ کے قدم ہی نہیں، اللہ قدم سے پاک ہے، تو جس کے ہاتھ پیر نہ ہو چومو گے کیا؟ تو قدم بوسی خدا کی صفت ہی نہیں، ہم خدا کو چوم ہی نہیں سکتے، خدا کو ہم چوم نہیں سکتے، اور قدم بوسی تو ہو ہی نہیں سکتی، جس کے قدم نہ ہو قدم کیسے چومو گے؟ تو یہ صفت تو ہوئی اللہ والوں کی، اسی لیے اللہ والوں کی قدم بوسی ہوتی ہے، خدا کی نہیں۔ اور جو میرے رب کا قدم مانگتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو ان سے کہو 40 دن بیکار گئے، 40 سیکنڈ کسی ولی کی نظر میں آ جا۔ 40 seconds are sufficient to change your life, and one moment with Waliullah is more better than your whole life۔ رات بھر چلاتے رہے غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، اور جب 2 بجے رات میں مولوی صاحب گھر آئے تو سو گئے۔ صبح اٹھے بیوی سو رہی تھی، باتھ روم گئے بیوی سو رہی تھی، مولوی صاحب نے فجر کی نماز پڑھی بیوی سو رہی تھی، سورج نکل آیا بیوی سو رہی تھی۔ گھر میں پڑھا نہیں پاتے، اللہ جانے باہر کس منہ سے نکلتے۔ اب ان کا گلا بیٹھا ہوا ہے۔
جی ہاں دوستو، آپ نے ہاشمی میاں صاحب کا بھی کلپ سن لیا۔ انہوں نے بڑے کمال کے انداز کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو چومیں تو جائز ہے، آپ جناب والا اپنی اولاد کو سینے لگائیں تو جائز ہے، اگر مزار مقدس کو چوما جائے تو وہ ناجائز ہے، روضہ رسول کو چوما جائے تو ناجائز ہے، ناجائز ہے وہ۔ اور اگر جناب والا کسی عالم دین کے کسی ولی کامل کے ہاتھ کو چوما جائے تو آپ شرک کی فتوے لگانا شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، کومنٹس میں بتا دیجئے گا کہ شرک کی تعریف کیا ہے اگر کسی کو آتی ہے تو، ورنہ 95% جو ہے لوگوں کو بالکل شرک کی تعریف کا پتہ بھی نہیں ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ تو ہاشمی میاں صاحب نے بڑے کمال کے انداز کے ساتھ سمجھا دیا ہے، اور انہوں نے سمجھا کر بڑے اچھے لب و لہجے کے اندر بڑے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہاشمی میاں صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے۔ جو دوست دیکھ رہی ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہوا، کیا کچھ پڑھا سیکھا پڑھا، آپ کومنٹس کے اندر لازمی جواب دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔